السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر آپ کو پیارا رمضان سحر عامر کے ساتھ نشریات میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کی جناب قاری محمد ابراہیم قاسی صاحب نے، اور اب یہ پیاری محفل ہے، پیارا ذکر ہے، پیاری نعتیں ہیں، پیارا گلدستہ ہے، پیاری حمد ہے، پیاری ثنا ہے، اور پیارے پیارے ثنا خواں ہیں۔ تشریف فرمائے جناب شہریار طارق شہری بھائی، جناب ماسٹر سمیر صاحب، جناب محمد مکرم علی خان صاحب۔ تو ابھی جب ذکر ہو رہا تھا قرآن پاک کا، تو اس میں ہم یہ بات کر رہے تھے، آپ نے بھی اس وقت سنی ہوگی کہ جن آیات کا تذکرہ جناب قاری محمد ابراہیم قاسی صاحب نے اپنی خوبصورت تلاوت میں کیا، تو اس میں حضرت ابراہیم کی بڑی خوبیاں بیان کی گئی تھیں۔ اس میں ایک خوبی یہ تھی کہ وہ جب اللہ تعالیٰ کے لیے کی بارگاہ میں دعا کرتے تو کہتے ہیں سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں، جو بیان کر رہے تھے کہ سب خوبیاں اللہ کے لیے کہ جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل و اسحاق دیے۔ باقی جو پھر آپ نے تفسیر سنی لی ہے، تو جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل و اسحاق دیے، اس میں آپ جملہ سنا، سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں، یعنی یہ اللہ کی خوبی ہے۔ پہلے تو انہیں طے کر دیا کہ خرابیاں ساری انسان کے لیے، خوبیاں ساری پروردگار کے لیے۔ پہلے تو یہ اصول متعین کر دیا، پہلے تو یہ اب خوبی کیا کیا ہے وہ آپ گن نہیں سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تعداد میں نہیں ہے، اعداد میں نہیں ہے، آپ اسے گن نہیں سکتے۔ لامحدود ہے نا، لامحدود ہے۔ ہمارے اسلام کیسا ہے؟ لامحدود ہے۔ جب اللہ لامحدود ہے تو آپ اس کو گن ہی نہیں سکتے۔ جب آپ اس کو گن نہیں سکتے تو آپ اس کی خوبیاں کیسے گنیں گے؟ بھائی یہ جو انسانوں میں خوبیاں نظر آتی ہیں، یہ تو انسانی خوبیاں ہیں۔ جو اللہ کی بات ہو رہی ہے تو للہ خوبیاں ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں سب خوبیاں، یعنی ساری خوبیاں اللہ کو، جس نے مجھے بڑھاپے میں ابراہیم حسین، یہ بھی اللہ کی خوبی ہے، یہ بھی اللہ کی خوبی ہے، ایک نہیں۔ میں کہوں گا یہ بھی اللہ کی ایک خوبی ہے، بڑے نزاکت ہے وہ جملوں میں، یہ بھی اللہ کی ایک خوبی ہے۔ ایک کیا آپ نے گنے کیسے؟ آپ نے گنی کیسے؟ نہیں، میں کہہ رہا ہوں آپ نے گنے کیسے؟ گن نہیں سکتے نا۔ اگر ہم کہیں یہ ایک خوبی ہے، یہ بھی اللہ کی خوبی ہے، گنتی میں نہیں آئے۔ وہی میں ان کو بتایا تھا کہ اعداد میں تعداد لامحدود ہے نا، ذکر لامحدود، حبیب کا ذکر لامحدود، اللہ کی کائنات لامحدود، اللہ لامحدود۔ تو یہ خوبی کہ اس نے مجھے بڑھاپے میں ابراہیم، اسحاق و اسماعیل دیے، یہ کتنے عجیب و غریب الفاظ ہیں کہ اس نے مجھے بڑھاپے میں۔ انبیاء کرام علیہم السلام کو بڑھاپے کا بھی خیال رہتا ہے۔ جنت میں بیت المعمور پہ ٹیک لگائے ہوئے لیکن خیال بڑھاپے کا ہے۔ رسول اللہ کے جد امجد ہیں لیکن خیال بڑھاپے کا ہے۔ اسماعیل و اسحاق کے والد لیکن خیال بڑھاپے کا ہے۔ جتنا کچھ حج ہوتا ہے وہ حضرت ابراہیم کے طریقے پہ ہوتا ہے لیکن خیال بڑھاپے کا ہے۔ نماز آپ پڑھتے لیکن خیال، نماز پڑھتے درود ابراہیم بھی پڑھتے، درود ابراہیم بھی پڑھتے لیکن خیال بڑھاپے کا ہے۔ کیوں؟ تو یہ بتایا، یہ ان لوگوں کے لیے بنیادی طور پہ، جو میں اس وقت یہ بات نہیں کہہ سکا تھا تو میں اب یہ کہہ دیتا ہوں، یہ ان لوگوں کے لیے سہارا ہے کہ جو بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں اور اولاد نہیں ہو پاتی۔ تو یہ ان کے لیے سہارا ہے یہ آیت کہ اللہ کی خوبیوں میں سے، اللہ خوبیوں کا مالک ہے، اور جس نے مجھے سب خوبیاں اللہ کو، جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل و اسحاق دیے۔ تو ابھی جو لوگ بھی یہ ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ جو آیت پڑھی گئی تھی، بے اولاد جو اپنے لیے دعائیں مانگتے ہیں، کیونکہ حضرت ابراہیم بے اولاد نہیں تھے۔ حضرت ابراہیم کو تو دو بڑی بڑی قومیں جو آگے چل کر ایک دوسرے کی دشمن ہوئی، بیٹی کیا سوچتے ہوں گے، بیٹی کیا سوچتے ہوں گے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل، جب روز حشر ملاقات ہوگی، آپ کے سر جھکے ہوئے ہوں گے، بیٹے کیا سوچیں گے؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے یا اسحاق کی امت ہے؟ لڑے کیوں؟ تم جب بیٹوں کی طرح پہچانتے تھے رسول کو، الذین یعرفون کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون۔ اب یاد ہے مجھے اچانک آئے کہ یہ اے نبی، یہ تمہیں اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے ہیں، لیکن ان میں سے ایک فریق ہے جو جان بوجھ کر حق چھپاتا ہے۔ تو یہودی جو تھے وہ تو جانتے تھے، کیوں کیا آپ نے ایسا؟ کیوں کیا میرے نبی کے ساتھ ایسا؟
ادھر سے اسماعیل کہیں کیوں کیا تم لوگوں نے ایسا؟ تم تو میرے بھائی کی امت تھے. تو یہ بڑا ایک منظر ایسا ہوگا جو ہم چشم تصور میں تو دیکھ سکتے ہیں, لیکن اسی لیے رسول کو گواہ بنا دیا کہ آپ ساری موتوں پر گواہ بنیں گے. اور تو اب میں گزارش کروں گا جناب شہریار طارق شہری سے کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عقیدت کی پھول نچھاور کریں. جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں, تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں. میں آپ کو بیچ میں ٹوکتا رہوں گا. ٹوکنے سے مراد ہے کہ روکتا رہوں گا. ٹوک تو سکتے نہیں نعت میں, روک سکتے ہیں. تو روک اس لیے سکتے ہیں کہ وہ بھی نعت ہی کی بات کرنی ہے, ورنہ اور کسی وجہ سے نہیں روک سکتے. جو ہو چکا ہے جو ہوگا, اب اس کا تو بڑا قرآن شریف اگر آپ پڑھیں تو آپ کو ایک سیدھی صورت سامنے نظر آئے گی. الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل. کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے رب نے ہاں کیا؟ اچھا, یہاں نہ جاننے کا مطلب نہیں کہ تمہیں پتہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ چونکہ یاد رکھتا ہے, یاد کرتا ہے, یاد رکھتا ہے, تو اللہ تو پرفیکٹ ہے نا, بے شک چونکہ وہ اس وقت عبد سے مخاطب ہے. ہمارے لیے تو وہ عبد اولا ہے, عبد اعلیٰ ہے, لیکن رسول اللہ کے لیے تو عبد ہے. مکرم صاحب شریعت کے تقاضوں کو سامنے رکھنا پڑتا ہے, عبد ہے. تو وہ بتا رہے کیا تم نہیں, کوئی بات ہوئی ہوگی, کوئی بات اللہ تعالیٰ کی اپنے حبیب, بہت سی وہی ایسی ہیں جن کے بارے میں پتہ بھی نہیں ہے. ناسخ و منسوخ آیات میں تو میں جانا نہیں چاہتا, ناسخ و منسوخ میں تو میں جانا نہیں چاہتا, اور بہت سی باتیں ایسی ہیں جو حدیث قدسی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ اپنے محبوب سے باتیں کرتے ہی نہیں ہوگا؟ اللہ بھائی وہی کی کئی شکلیں تھیں. آپ کا چہرہ مبارک کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا, آپ کو پسینہ آتے تھے, کہیں پر جو ہے وہ آپ سردی لگنے لگتی تھی, کہیں پر آپ خاموش ہو جاتے تھے. وہی کے مسلسل تو اسی لیے تو اچھا وہی اترتی کا ہے, وہی اترتی کا ہے قلب میں. نزل بہ الروح الامین علی قلبک, یہی نا. آپ رسول کے جملے بتائیں. اب رسول کے جملے بتائیں, کیا جملے ہیں؟ اے عائشہ میری آنکھیں سوتی ہیں, میرا دل نہیں سوتا. ایسے جملے ہیں. دل کیسے سو جائے گا؟ کیونکہ دل سو نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ کہ جو جاگ رہا ہے مسلسل, جس کو نہ نیند ہے نہ اونگ, جس کو نہ نیند ہے نہ اونگ, وہ اسی سے بات کرے گا جس کو نہ نیند ہے نہ اونگ. بات سمجھا؟ جو جہاں نیند ہے نہ اونگ وہیں بات کرے. تو عائشہ میری آنکھیں سوتی ہیں, میرا دل نہیں سوتا, کیونکہ اللہ باتیں کر رہا ہوتا ہے نا. اللہ بات بھی سکتے ہیں اور آپ بھی سکتے ہیں کہ خواب میں ہے کب آنا حضور جانتے ہیں. 50 سال لگ گئے بھائی, رات یہی دعا مانگتے صلی اللہ علیہ نور محمد, صلی اللہ علیہ نور محمد, صلی اللہ علیہ نور محمد. بزرگ کہتے تھے جتنا آپ پڑھیں گے درود شریف تو آپ کو جلد رسول کی زیارت نصیب ہوگی. 22-25 سال تو ایسے ہی ہنستے کھیلتے, 28 سال گزر گئے. اس کے بعد کی جو سے وہ گناہ کون کہتا ہے گناہ نہیں کیا؟ بڑے بدبخت ہوگا جو کہے گا میں تو بہت نیکوکار ہوں. کیوں؟ جنت کی چابی آپ کے پاس ہے, اگر ہو تو 2-4 مجھے دے دیجیے گا. آپ لوگوں میں سے کسی کے پاس جنت کی چابیاں ہوں تو 1-2 دے دیجیے گا. ہمیں بھی کسی کے پاس نہیں ہے, سب گناہ گار ہیں. بہترین گناہ گار وہ ہے جو اقرار کرے کہ گناہ گار ہے, اور بدترین گناہ گار وہ ہے جو گناہ کے باوجود بھی اس بات پر مصر ہے کہ میں نے گناہ نہیں کیا. وہ سرکش ہو جائے گا, وہ سرکش ہو جائے گا. وہ سرکش اللہ کو پسند نہیں ہے, محبوب نہیں ہے. سرکشوں کی معافی بھی نہیں. اب یہاں بالکل نہیں ہے. اب یہاں جو آپ فرما رہے کہ میں تو انتظار کرتا رہا, انہیں کب آنا تھا یہ وہ جانتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کیا بات ہے بھائی, واہ واہ, انہیں کب آنا تھا یہ وہ جانتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں انہیں پتہ ہے. میں کیوں بلاؤں؟ میں تو اس جملے کو ہی نہیں صحیح سمجھتا ہوں. نہ تو پڑھا آج مورے گھر آئے محمد. کیسے مورے گھر آئے محمد؟ آپ کی دعوت پر کیسے آ جائیں گے؟ ان کے جب دل چاہے گا وہ تب آئیں گے, اور وہ گھروں میں نہیں آتے. کون کہتا ہے کہ اور وہ ہوں گے, وہ تو خوشبو کی طرح دل میں اتر جاتے. اور وہ گھروں میں کیسے آئیں گے؟ اس گھر میں حلال کا پیسہ آیا, اس گھر میں کیا ایک لقمہ بھی حلال کا کھائے گا؟ کیا پتہ کسی کو.
وہ کہاں سے گھر ڈھونڈ رہا ہے؟ جس گھر میں لقمہ حلال نہیں ہوگا اس گھر میں سرکار کی آمد کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ ایک تو ایک منٹ جو ہو جائے گا، تو انہیں کب آنا ہے کب جانا ہے یہ سب ہو جانا. اب وہ جب آتے ہیں تو یاد رکھیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ بغیر دیکھے ہی ہماری بخشش کرنی ہے. ہم نے ان کو نہیں دیکھا نا، انہوں نے ہمیں دیکھا ہوا ہے، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، بے شک کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عطا سے ان کی ہتھیلی کو ایسا وسیع کر دیا کہ جس میں وہ ہر امتی کو دیکھ رہے ہیں. یہ چن چن کے پہچانیں گے بھی امتی کو آگے بڑھائیں گے. تو انہیں کب آنا ہے؟ دیکھیں وہ آتے ہمیشہ پرپزلی ہیں، پرپزلی کسی پرپز کے تحت آتے ہیں. پرپز یا تو یہ ہوگا کوئی آپ کو حکم دیں گے، یا تو یہ ہوگا کسی چیز سے روکیں گے، یا تو یہ ہوگا کسی چیز کو اختیار کرنے کا حکم دیں گے، یا تو پھر یہ ہوگا کہ آپ سے بہت خوش ہیں آپ کے کسی عمل سے تو مسکرا کے صرف دیکھیں گے اور چلے جائیں گے. کہ خواب میں ہے کب آنا حضور جانتے ہیں. میں اس یقین سے نکلا ہوں حاضر کے لیے، میرے سفر کا ارادہ حضور جانتے ہیں. میں چپ کھڑا ہوں مواجہ پہ سر جھکائے ہوئے، سناؤں کیسے فسانہ حضور جانتے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک میں نے نعت بچپن میں پڑھی تھی، اسی نے سکھائی تھی، ساری نعتیں سے مجھ سکھائی ہیں، کچھ تم نے بھی سکھائی ہیں. تو میں جو سکھاتا ہے، ایک بیٹھے انہوں نے مجھے 2-3 نعتیں سکھائی ہیں، احمد رضا قادری نے، تو تینوں ایک طریقے سے میرے استاد ہیں. تو ایک نعت اس نے مجھے سکھائی تھی کہ حبیب رب اللہ محمد شفیع روز جزا محمد. اس میں ایک شعر تھا کہ اسی تمنا میں جی رہا ہوں کہ جا کے روزے کی جالیوں پر سناؤں حال دلی میں ان کو سنے میرا ماجرا محمد. میں نے یہی سوچ کے یہ شعر لکھا تھا جب میں معاذ شریف. یہ جانتے ہیں آپ تو انشاءاللہ چلیں گے، ساتھ چلیں گے انشاءاللہ ساتھ چلیں گے. تو یہ چونکہ جا چکے تو میں ان کو مخاطب کریں، ان کو پتہ ہے، یہ جانتے ہیں. دیکھیے اپنا ہر ایک کا عقیدہ ہوتا ہے. میں نے کبھی احمد رضا کو نہیں کہا کہ احمد رضا آپ چلے میرے ساتھ ہم لوگ وہاں پہ. احمد رضا کا اپنا شوق ہے وہاں بیٹھنا، وہیں قرآن پڑھتا ہے، ادھر ریاض الجنہ میں اگر موقع مل جائے تو جو حافظ ہے بھائی تو پڑھے، تو یہ تو پڑھے، بقائے کا حافظ بنا ہوا ہے تو پڑھے، کیونکہ اس کے ساتھ تو 7 لوگ جنت میں جائیں گے، تو بھی اس کا تو حق ادا کرے نا. لیکن یہ کام کرتے یہ اپنا وہاں جا کے میں کھڑا ہو جاتا ہے، بہت دیر تک روتا رہتا ہے. اچھا میں زیادہ دیر کھڑا ہونا پسند ہی نہیں کرتا. آپ اس لیے نہیں کرتا، پسند کی بات نہیں، یہ لفظ بہت بڑا بات، پسند اپنی ذات کے لیے نہیں کرتا. پسند نہ پسند کی بات نہیں، پسند تو کیا مجھے وہیں گاڑ دو، میں سچ کیا بات ہوگی. بات تو یہ ہے میں پسند اس لیے نہیں کرتا کہ رسول کو شاید میں پسند نہ آ رہا ہوں. کیا پتہ رسول چاہتے ہو جاؤ یہاں سے، چلو کیوں جگہ کھڑی ہے، کیوں سورۃ الحجرات کی آیت مبارکہ بھی آتی ہوگی، کیوں بیٹھتے ہو اتنی دیر تک؟ ہمارے نبی کو تکلیف ہوتی ہے. یہ خود نہیں کرتے، یہ حکم ربی حکم ربی بھی ہے، صحیح فرما رہے ہیں. تو میں ڈر جاتا ہوں کہ میں کیوں کھڑا ہوں. ہو سکتا ہے وہ جو اگلے لائن میں کھڑا ہے، نعیم احمد، بشیر احمد، قدیر احمد، یا کوئی عربی یا کوئی ترکی یا کوئی ایرانی یا کوئی افغانی، کوئی بھی کھڑا ہوا ہے، ہو سکتا ہے اس کا مسئلہ مجھ سے کوئی زیادہ سنگین ہو اور مجھ سے میرے زیادہ دیر کھڑا رہنے کی وجہ سے وہ بیان نہیں کر پا رہا. نبی انتظار کرو کہ یہ کب ہٹے، سن تو چکا ہے، ہٹے تو پھر میں سنوں. بڑا خطرناک مقام. تو مسئلے کی نوعیت یہ ہے کہ مسئلہ جو ہے آپ وہاں حال دلی سناتے ہیں، آپ وہاں حال دلی سناتے ہیں، وہاں آپ قبولیت کے لیے نہیں جاتے، وہ حال دلی آگے سناتے ہیں. میری بات سنیں، دیکھیے ہم اول آخر درود شریف کیوں پڑھتے ہیں دعا سے پہلے؟ کیونکہ دعا قبول ہونا ہو. اول تو ہر دعا قبول ہوتی ہے، لیکن جب اول درود ہوگا وہ قبول ہوگا، آخر درود ہوگا قبول ہوگا، تو جو بیچ میں ہوگی چیز قبول ہو جائے گی نا. شادی کریموں کو زیبا ہی نہیں ہے کہ بیچ والی نہ کرے. واہ بھائی واہ، اس کی شاید ہے ہی نہیں زیبا. ہاں آخر میں کرے گا. واہ 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 بھائی، واہ بھائی، رب العالمین، واہ 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 بھائی مکرم صاحب، فارم آ گیا، فارم میں آ گیا. اب آپ دیکھیں کہ اگر یہ بنیاد ہے تو پھر آپ یہ بھی دیکھیے کہ آپ حال دلی سنا رہے ہیں، وہ سن رہے ہیں. جب ترجمانی دیکھیے بہت ساری عرضیاں ہیں نا،
تو پرائم منسٹر کے سامنے یہ رکھ دی جائے گی، یہ رکھ دی جائے گی. جو پی ایس ہوگا وہ کچھ عرضیاں ہٹا دے گا کیونکہ کچھ اس کے بس کے کام ہوں گے نا. بھائی اگر ڈی ایس پی کو فون کرنا ہے عام تو وہ پی ایس کر دے گا، پرائم منسٹر کیوں کرے؟ پرائم منسٹر تو کوئی کوٹا دے گا، کوئی بڑا کام کرے گا وہاں دے گا نا، وہاں پر جائے گا. تو رسول کی بارگاہ میں سب کی سنی جاتی ہے. بات ہے کہ کچھ کام رسول خود کر دیتے ہیں جو ان کے اختیار میں اللہ نے دیے ہوئے، کچھ کام جو اللہ ہی کے اختیار میں ہے جہاں رسول کا بھی اختیار نہیں ہے. بڑی بات کہہ رہا ہوں میں، کیونکہ اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے. یہ عبد اور معبود کے رشتے کو قائم رکھنا تب ایمان سلامت رہے گا. یہ توحید و رسالت کا فرق. یہ عبد اور معبود کی، کیونکہ خود رسول نے خود فرمایا. کسی نے سائل نے آگے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا جو سوال کرنے والا ہے جواب دینے والوں سے زیادہ نہیں جانتا. جواب دینے والوں سے زیادہ نہیں جانتا. یہ اللہ ہی کو معلوم ہے قیامت کب آئے گی. تو کہیں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں. تو آپ وہاں پہ کھڑے ہو کر اگر یہ مسئلہ آپ کا ہے کہ آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں، تکلیفیں دور ہو جائیں، تو سند مل تو گئی، وہاں کھڑے ہو سامنے. ابھی کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ ابھی یہاں آ گئے ہے شرم سیاہ سے نہیں سامنے جایا جاتا. یہ بھی کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، شہر میں گھوم رہے ہو مدینے میں، اب پریشان ہو، مدینے میں گھوم کر بھی پریشان ہو تو کائے کو مدینے. بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کے ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں. بروز شفاعت کریں گے وہ، لیکن اگر ہوا یہ عقیدہ حضور جانتے ہیں. ماشاء اللہ. دیکھیے عقیدہ نہ بھی ہو کنڈی نہیں کھلے گی. نہیں رکھی عقیدہ رسول، یہ کنڈی کوئی باہر سے کھولنے تھوڑی آئے گا. اچھا ایک بات بتایا مجھے کہ سورہ اسرافیل پھونکا گیا، 2 مرتبہ پھونکا جائے گا، پتہ نا آپ کو؟ یہ پتہ ہے نا 2 مرتبہ پھونکا جائے گا. پہلی مرتبہ پھونکا جائے گا سب لوگ مر جائیں گے، دوسری مرتبہ پھونکا جائے گا سب لوگ اڑ جائیں گے. 2 مرتبہ پھونکا جائے گا. اب اٹھے تو رسول کریم تو آرام فرما رہے اندر، باہر کنڈی لگی ہوئی ہے. اب یہ سب اڑ گئے مگر اب بھاگ رہے ہیں. اب نفسی نفسی کی صدائیں لگی ہوئی ہیں. اب معاملہ کچھ اور ہے. ابھی اٹھ کے نہیں ہے، ابھی تو ابھی صرف جنت البقیع والے آرام سے، ابھی صرف جنت البقیع والے آرام سے ہے. کنڈی کھلتی، کون کھلے کنڈی؟ ایک سوال ہے، پروٹوکول ہے. کنڈی لگی ہوئی، کنڈی پتہ کیا لکھا ہوا ہے؟ هو الحبیب الذی ترجى شفاعته، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. کون کھلے کنڈی؟ میرا اپنے ایمان کچھ اور کہتے ہیں، تو میں آپ کہیں تو میں کہہ دیتا ہوں. آپ ہی کہیں تو اگر آپ کہیں تو میں کہہ دیتا ہوں. آپ کہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سیدنا بلال. نہیں، اب بات یہ کہ کنڈی رسول جو نہیں کھولیں گے، ان کا پروٹوکول اس بات کی اجازت نہیں دیتا. ان کے لیے دروازہ کھلے ہوا ہے اور ان کے ساتھ دو ہیروز آ رہے ہیں. یاد رکھیں ہم تو بڑے ہیروز ہیں. ایک ابو بکر صدیق، حضرت عمر، دونوں ساتھ ہیں. دونوں حضرت عیسیٰ بھی نکل کے آ گئے سامنے. بات یہ کہ دروازہ کون کھلے گا؟ دروازہ کون کھلے گا یہ سوچیں آپ. مولا حسین نہیں، اتنی بڑی بڑی ہستیاں. مولا حسین تو شہید ہو گئے، مولا حسین تو شہادت کے مرتبے فائز ہو کر اپنے نانا سے ملاقات کر چکے ہیں. یہ شفاعت والے لوگ تھوڑی ہیں. نہ تو وہ کھول سکتا ہے جس کی شفاعت ہونی ہے. بھائی وہ آ ہی نہیں سکتا، ابھی شفاعت کہاں ہوئی؟ ابھی تو گناہ گار ہے نا وہ. ابھی تو پوری امت باقی ہو گئی نا، نکل گئی نا ساری امت. اور جن کی آپ باتیں کر رہے ہیں وہ سب شفاعت یافتہ ہیں. رسول کا پروٹوکول ہمیشہ جبریل امین کے پاس رہا ہے. رسول کا پروٹوکول آفیسر ہمیشہ جبریل امین رہا ہے. چاہے وہ لے جانے کا معاملہ ہو یا واپس لانے کا معاملہ ہو. صرف وہی کے لیے نہیں آتے تھے، وہ جھولا جھلانے بھی آتے تھے. بات تو صحیح ہے. جبریل وہ جھولا وہی کے لیے آتے تھے. دھیا کلبی کی شکل میں دین سیکھنے بھی آتے تھے اور صحابہ کو دین سکھانے آتے تھے. رسول کو نہیں، صحابہ کو دین سکھانے آتے تھے. ہاں کوئی وائز ہوتا بیٹھا ہوا کہتا ہے رسول کو دین سکھانے آتے تھے. رسول نے ان سے پوچھ لیا تھا تمہاری عمر کیا ہے، ان کو یہ نہیں پتا تھا.
اس میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ معاذ اللہ خدا نخواستہ، یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ ذرا احتیاط سے باتیں کیا کریں. کیا کرتے ہیں باتیں کہ رسول کو دین سکھا سکتا ہے کوئی ہے؟ رسول کو رسول نے دین، جس نے دین دکھایا اس کو سکھایا کون؟ جس نے دین دکھایا ہو اس کو سکھائے گا کون؟ جو دکھا سکتا ہے وہی سکھا سکتا ہے اور وہی بتا سکتا ہے. حضرت جبریل جو میسنجر ہے، ہی از اے میسنجر آف گاڈ، اور وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار اس لیے کرتے ہیں، محبت اس لیے زیادہ ہے کیونکہ حضرت جبریل علیہ السلام کو اہل یہود برا کہتے ہیں، اور ہمارے قرآن نے حضرت جبریل کی پاکی بیان کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کھل گیا کوئی میرے جبریل کو برا نہ کہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے میرے جب بہت زیادہ تقرب کے ساتھ بات کی اپنے فرشتوں میں جبریل کا ذکر کیا قرآن. بولے نا، بتائیں نا حضرت جبریل کے بارے میں کتنا کچھ کہا ہے. کوئی یہ جبریل کو برا کہتے ہیں، یہ اس لیے کہ جبریل اس لیے اللہ کو اور زیادہ محبوب ہو گئے کہ وہ رسول کے پاس بہت جاتے تھے. رسول کی باتیں، رسول کا احوال اللہ جو دیکھ رہا ہے، تکتا رہتا ہے، آنکھ اسے نہیں ہٹتی. لیکن پھر بھی دیکھیے، مجھ کو پتہ ہے احمد رضا نے کیسا پڑھا ہوگا، ایک مثال ہے بہت اچھا پڑھا، پھر بھی پوچھو یار کیسا پڑھا، اچھا لگا نہیں لگا. یہ آپ در حقیقت اپنی تعریف و توصیف سننے کے لیے پوچھتے کہ میں نے کیسا بنایا محمد، اچھا لگا نہیں لگا، اچھا لگا نہیں لگا، کیسا ہے میرا محمد، کیسا ہے، اچھا لگا نہیں لگا، کیسا ہے. کہ تم کہہ رہے تھے نا، تم سب کہہ رہے تھے نا کہ قالوا انی اتجل فیہا من یفسد فیہا ویمسک الدماء، یہ جو فساد پھیلائے گا ہے، یہی تھی نا آیت. قال انی جاعل فی الارض خلیفہ، قال انی جاعل فی الارض خلیفہ، قال انی جاعل فی الارض خلیفہ. قرآن شریف کی آیت ہے، ایسی تھوڑی پڑھ سکتے ہیں آگے. قرآن کی آیت ہے بھائی. قال انی جاعل فی الارض خلیفہ، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویمسک الدماء ونحن، آگے. تو یہ آیت ہے. تو اب یہ بتایا مجھے کہ یہ جو اللہ کہہ رہا ہے میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو آپ فرشتے کہہ رہے تھے وہی ہے جو فساد پھیلاتا ہے، یہ تو فساد پھیلائے گا. اس وقت اللہ تعالیٰ خوش ہو کر حضرت جبریل سے کہتا ہے دیکھو محبوب، دیکھو محبوب، دیکھو میرا امت پہ جاؤ، میں چھوڑو، امت کی سفارش تو یہ کر دے گا، میں اسے تو دیکھو 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 اس کے پیروں پہ ورم پڑ گئے. میں کہہ رہا ہوں اسے بار بار، اے مزمل، اے مدثر، میں اس کو نام لے کر کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا آرام کر لے، لیکن کھڑا ہے عبادت. اختیار ہے جبریل اس کے پاس، کسی فرشتے کے پاس اختیار نہیں. میں نے جس فرشتے کو کہا کہ سجدہ کرے وہ سجدہ ہی کر رہا ہے، میں نے کہا کہ کھڑا ہو جائے کھڑا، اس کے پاس اختیار دیا ہے میں نے. اختیار کے باوجود یہ میرے حضور جھکے جا رہا ہے. میں نے اس سے پوچھا ہے کہ تجھے دنیا میں رہنا ہے زیادہ یا میرے پاس آنا ہے؟ تو تم سے کیا پوچھا تھا اس نے؟ تم سے یہ کہا تھا نا کہ اللہ کا کیا ارادہ ہے، اللہ کیا چاہتا ہے. تو پھر جواب کیا دیا تھا تم نے جواب یہ دیا تھا کہ اللہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے پاس آ جائیں. تو اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تو پھر چلیے دیر کس بات کی ہے، لاؤ نا ایسا محبوب. اور اسرائیل تم بھی گواہ ہو اس بات کے، تم تو وہیں کھڑے تھے. تم تو ملک الموت کے منصب پر وہ واحد ہستی ہو کہ جسے میں نے اکیلے نہیں بھیجا محمد کو لینے کے، پہلے جبرائیل گیا تھا پروٹوکول کے تحت، اجازت لے کر اندر داخل ہوا تھا جبرائیل پروٹوکول کے تحت. کیا پروٹوکول ہے؟ پہلے پروٹوکول لے کے اندر داخل ہوا، اسی لیے ہم نے اس گھر کا نام ہی ایک دروازے کا رکھ دیا تھا، باب جبرائیل. جبرائیل کے آنے جانے کی جگہ. یار آپ سوچیں نا جبرائیل کو، یار آپ کیوں نہیں سمجھ رہے آپ؟ جبرائیل کے آنے جانے کی جگہ، جبریل جہاں سے آتا ہے جہاں سے جاتا ہے. باب جبرائیل، گھر کے لوگ ہی آتے جاتے. بھائی گھر میں باب البقیع کیوں رکھا ہے دروازے کا نام؟ کیوں رکھا ہے؟ کیونکہ جتنے بقیع میں سارے گھر والے ہیں، سارے گھر والے ہیں اور دیگر مسلمان ہیں، وہ چلے جائیں گے. باب السلام کیوں رکھا؟ کیونکہ رسول اللہ سلام بھی ہے، اللہ بھی سلام ہے، رسول بھی سلام ہے. سلامتی کے ساتھ نکلیں گے، سلامتی لے کر نکلیں گے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. سب کے لیے سلامتی لے کر آئیں گے، اللہ کی سلامتی ساتھ لے کر آئیں گے. جب یہ ہستیاں ایسی ہیں تو پھر یہ سوچو نا، اس میں پریشان ہونے کی بات کیا ہے کہ آئیے تشریف لائیے، جبریل آ گیا ہے، آئیے تشریف لائیے. کہاں سے نکلنا پسند فرمائیں گے؟ امت کو پتہ ہے بقیع کے دروازے سے نکلیں گے، جنت البقیع کی طرف نکلیں گے. بقیع سے نکلیں گے اور صرف اشارہ ہوگا سرکار کا، ایک انگلی کا اشارہ ہوگا، بقیع کے سارے لوگ اٹھ جائیں گے، اٹھے ہوئے ہوں گے. آپ ان کی شفاعت کی گزارش کریں گے. ابھی نہیں ہوگی، ابھی کر دیا آپ نے، سن لی جس نے سننی تھی. رزلٹ فوراً مت مانگا کرو خدا سے، خدا سے رزلٹ مت مانگا کرو. مجھے غصہ آتا ہے ان لوگوں پر جو اللہ سے رزلٹ مانگتے فوراً. نتیجہ کیوں دے وہ تمہیں نتیجہ؟ اس نے تمہیں
تمہیں بھیجا ہے کہ وہ تمہیں آزمائے یا تم بھیجے گا کہ تم اس کو آزماؤ؟ وہ تمہیں آزمانا چاہتے ہیں، تم اسے آزمانا چاہتے ہو؟ تو تھوڑی دیر رکو، رزلٹ ملے گا، صبر کرو. سننے والے نے سن لی. ابھی جو لوگ اس میں سن رہے ہیں، اگر وہ یہ سن رہے ہیں اور سنتے ہوئے اگر کوئی اپنے لیے دعا کر رہے ہیں، اپنے گھر میں مالی پریشانی کہہ دیں، سننے والے نے سن لی، رزلٹ مت مانگیے گا کل صبح اٹھ کے. کیا پتا اس سے بہتر دیتے. جو آپ کو تو صبح آٹا چاہیے نا، کیا پتا وہ آپ کو فلار مل کا مالک بنا دے. آپ صبر کریں نا، تھوڑا آرام، تھوڑا صبر کریں اور یقین رکھیں، پھر کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں. تو یہ انکار جو بھی کرتا ہے، آخری جملہ، انکار جو بھی کرتا ہے کہ شفاعت، بھائی کنڈی پہ لکھا ہوا ہے، کنڈی حضرت جبرائیل نے کھولنی ہے، ورنہ تو اب تک وہ کنڈی ٹوٹ چکی ہوتی. اس کنڈی پہ صاف لکھا ہوا ہے هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. صاف لکھا ہوا ہے. امام شیخ شرف الدین البصیری کا شعر پڑھ کے سنا دیں. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته هو الحبیب الذی ترجى شفاعته هو الحبیب الذی ترجى شفاعته. اردو میں بھی آپ نے پڑھا ہے پہلے. پاکستان ٹیلی ویژن پر پہلی مرتبہ انگریزی، اردو، عربی اور اس میں قصیدہ برد شریف پڑھا گیا ہے. میرے بھائی نے پڑھا ہے سب سے پہلے. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل غول من الأغوال مقتحم. وہ حبیب سے ہے شفاعت کی امید، وہ حبیب سے ہے شفاعت کی امید. وقت حال و خوف میں پیش آئے جب وہ حبیب سے کہ جن سے ہے شفاعت کی امید. وقت حال و خوف میں پیش آئے رنج و غم سب دور ہوں گے، رنج و غم سب دور ہوں گے، عاشقوں کو ہوگی دید. وقت حال و خوف میں پیش آئے جب وقت حال و خوف میں پیش آئے جب رنج و علم. پیش آئے جب رنج و علم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا پوری دنیا حبیبک خیر الخلق کلہم. آپ لوگ پڑھتے رہے. ایک چھوٹا سا وقفہ، چھوٹے وقفہ حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم.